زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب و مسکین فقیر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر عاشورے کے دن کا روزہ رکھا۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لہٰذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا تاکہ افطاری کا انتظام کر سکے، لیکن اس کو سارا دن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ چلتے چلتے سناروں کے بازار میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا کہ جناب، میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں۔ میں نے آج کے عاشورہ کے بابرکت دن میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن اس سنار نے یہ سن کر اپنا منہ پھیر لیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ واپس آنے لگا اور اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے کہ سنار کے ساتھ ہی ایک یہودی پڑوسی کی دکان تھی، اس نے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ کہہ رہا تھا، تم اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ فقیر نے بتایا کہ میں نے اس سے 1 درہم مانگا تھا تاکہ میں اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا، حالانکہ میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ آج عاشورے کا بابرکت دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات ملی اور اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ یہ وہ دن ہے جس دن سب سے پہلے آسمان سے پہلی بارش برسی، اور یہ وہی دن ہے کہ جس پر سب سے پہلے رحمت بھی اسی دن اتری۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جس نے کچھ صدقہ کیا گویا اس نے کبھی سائل کو خالی نہ لوٹایا، اور اس دن ایسا ہے کہ جس نے کسی کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا جام پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہودی یہ سب سن کر بولا کہ آج کون سا دن ہے؟ فقیر نے بتایا کہ آج عاشورے کا دن ہے، اور پھر یہودی نے اس فقیر کو 10 درہم دیے اور کہا اگر اس دن کی اتنی عظمت ہے تو اس دن کی عظمت کی خاطر یہ قبول کرو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرچ کیا، روزہ افطار کیا، اور جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور مصائب شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سفید موتیوں کا محل ہے کہ جس کے دروازے یاقوت کے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر کہا اے اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی کہ کل شام تک تو یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے۔ چنانچہ وہ سنار نیند میں سے فوراً بیدار ہوا اور گھبراتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، اور جا کر اپنے یہودی پڑوسی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ یہودی نے پوچھا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے ان کا ثواب کیا مجھے 100 درہم کے بدلے میں دے دو گے؟
تو اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم میں 100 درہم تو کیا 1,00,000 دینار کے بدلے بھی نہ دوں، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ مسلمان سنار نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ عاشورے کے دن کی برکت سے، اس کی عظمت کو جانتے ہوئے اس یہودی نے ایک فقیر کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے ان دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور عاشورے کے دن کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔